दूसरा शिया कुतुब अहादीस, वो शिया कुतुब अहादीस में बाज अहादीस में हमें मिलता है, और उससे मुझे ये बात समझ में आती है कि कुरान का जो नुक्ता नज़र था इमामत के हवाले से, वही हमें शिया कुतुब अहादीस में जो आप कह लें कि जी आइम्मा का इब्तिदाई दौर है, वही हमें नजर आता है, और मुझे उसमें कोई कंट्राडिक्शन या तजाद नजर नहीं आता, और मेरा दिल उस पर मुतमईन भी है। मतलब मैं इमाम یہ میرے پاس یہ فریز ہیں. ٹائمر روک دیتے ہیں، دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا جب یہ دوبارہ آ جائیں. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ادھر سے پیچھے سے فریز ہے. آپ کے پاس بھی فریز ہے زوم پہ؟ جی میرے پاس بھی فریز ہیں. جی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، زوم سے نکل گئے. اتنی دیر تک کچھ جو انہوں نے بات کی، اگر اس میں سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے تو نہیں، وہ اب تو ان کے ساتھ بے انصافی ہوگا. میں بات کروں گا تو میں یہی کہوں گا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے زحمت کیا ہے، تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. نہیں، ہم بھی آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ جی آپ نے بھی ٹائم دیا ہے. میں آپ کا خادم تو میں نے بھی جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں ان کے غیاب میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بے انصافی ہوگا ان کے ساتھ. انشاءاللہ ناظرین دیکھیں گے، ان کے دلائل سنیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے. کاظمی صاحب سے کہنا چاہیے کہ وہ ان سے ذرا واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ہاں کاظمی صاحب ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں بھائی. ایک منٹ میں آپریٹر سے. جی جی جی، وہ تو آپریٹر دیکھ رہے ہوں تو فوراً کیا ہوگا انہوں نے ابھی تک، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں کیا تو کرنا چاہیے ان کو. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دوبارہ کنیکٹ ہو گیا. چلے کنیکٹ ہو گیا، دوبارہ آ گئے. جی الحمدللہ. چلے معذرت جی، معذرت میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا انٹرنیٹ. سر آپ شروع سے دوبارہ شروع سے آغاز کریں. بسم اللہ. چلیں، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو امامت کا نقطہ نظر ہے، اور جو شیعہ کتب مصادر میں ہمیں شروع کے ائمہ کے ادوار میں نظر آتا ہے، تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ سیم ہے. اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو اہل سنت میں ایک خلافت کا نقطہ نظر ہے اس سے قریب ہے. لیکن جو امامت کا نقطہ نظر آج کل اہل تشیع میں پایا جاتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بات کے ادوار میں ڈیولپ ہوا. مطلب ہمارا تھیسس یہ ہے. اب ہم اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور شیعہ کتب مصادر سے. قرآن میں جو امامت کا نقطہ نظر ہمیں ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے سورہ البقرہ ہے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 124 کہ جس میں یہ بات کہی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ کی اولاد کو جو ہے وہ ہم امامت عطا کریں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے تو ان کو امامت کا عہدہ نہیں پہنچے گا. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ایک بات تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اولاد ابراہیم کے ساتھ امامت کا معاملہ جاری کیا گیا. دوسرا ہمارے سامنے سورہ السجدہ ہے. اس کی آیت نمبر 23 بھی اور 24 بھی. 23 میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، یعنی کتاب کا ذکر تھا. پھر کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ بنی اسرائیل میں ہم نے جو ہے وہ امام بنائے. یہدون بامرنا لما صبروا، تو گویا کہ بنی اسرائیل میں بھی امامت جو ہے وہ جاری تھی. مطلب سب سے پہلے تو ہم خود قرآن سے سمجھے نا کہ قرآن کا امامت کا کانسیپٹ کیا ہے. تو بنی اسرائیل میں جو ہے وہ امامت رکھ دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو بنی اسرائیل ظاہری بات ہے کہ بنو اسحاق تھے جو کہ اولاد ابراہیم میں سے تھے. اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے یہ سورہ انبیاء کی بہت اہم آیات ہیں. یہ جو ہے وہ آیت نمبر 69 سے شروع ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط کا ہے، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آگے جب ہم چلتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ آیات بہت اہم ہیں کہ جو ذریت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا اور اس میں بھی بنی اسرائیل کا،
اور اس میں بھی آئمہ کے نام لے کے کہا گیا وجعلناہم آئمہ، کہ ہم نے ان کا انبیاء کے نام لے کے کہا گیا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ امام بنایا۔ گویا یہ جو امامت کا وعدہ تھا اولاد ابراہیم سے یا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خود ہی واضح کر دیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں کہ یہ انبیاء کے ساتھ وعدہ تھا وجعلناہم ائمہ۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، ایک بات تو یہاں سے یہ کلیئر ہو گئی کہ نبی جو ہے اور اسی طرح سے رسول وہ امام ہوتا ہے قرآن کی نظر، ٹھیک ہے۔ امامت کیا ہے؟ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منصوص من اللہ امامت، ملہم الیہ، مرسل الیہ، معصوم، مفترض الطاعہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو امامت کی جتنی خصوصیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جو امامت ہے جسے ہم الوہی امامت یا ڈیوائن امامیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کے لیے ثابت کی ہے، باقاعدہ ان کے نام لے لے کے۔ اولاد ابراہیم میں سے حضرت اسحاق، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب کا نام لے کے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے اس معنی میں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ امامت کی جتنی صفات آج اہل تشیع بیان کرتے ہیں وہ سب نبی کے لیے ثابت ہیں، اور اس معنی میں قرآن نبی اور ہر رسول کے لیے ہر دور میں امامت کو ثابت کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ دو امام ہیں، قرآن بیسیکلی دو اماموں کا تذکرہ کرتا ہے، ایک نبی اور رسول کا، اور دوسرا جو ہے وہ کتاب کا۔ اچھا، تو ہمارے سامنے ابھی یہ آیت ہے، یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 12 ہے۔ اس میں یہ بات کہے گی وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یعنی قرآن سے پہلے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی یہ امام تھی اور رحمت بھی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس میں جو ترجمہ بھی دکھا رہے ہیں وہ شیعہ علماء کا دکھا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ ترجمہ کوئی اتنا مختلف ہی نہیں ہے، یہ باتیں تو واضح ہیں۔ تو گویا کہ قرآن بھی امام تھا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات بھی اپنے وقت میں امام تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں دو امام بھیجتے رہے ہیں، جو کہ معصوم بھی ہیں، جو مقتضی الطاعہ بھی ہیں، جو حجت خداوندی بھی ہیں، اور مطلب جن کی اطاعت بھی فرض ہے، جو منصوص من اللہ بھی۔ اس معاملے میں تو قرآن بالکل واضح ہے، یعنی قرآن، ہم بھی تھوڑا سا مزید بھی اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، آگے چلیں آپ، تو ہمارے سامنے جو ہے یہ سورہ ہود کی آیت ہے جس میں دونوں اماموں کو جمع کر دیا گیا، 17 آیت۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من، ایک تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ شخص ہے جو بینہ کے اوپر کھڑا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک شاہد ہے، ایک گواہ ہے جو اس بینہ کو کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یعنی کتاب امام کے دعوے کو، یعنی نبی کے دعوے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور نبی جو ہے وہ کتاب کو۔ تو یہ دو امام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کھل کے کرتا ہے، اور ان کی اطاعت کو بھی فرض قرار دیتا ہے۔ یعنی صرف آپ دیکھ لیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ آپ اگر صرف نکال لیں قرآن میں، تو یہ میں نے ابھی سامنے اپنے یہ نکالا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کوئی 11 کے قریب آیات میں یہ فریز استعمال ہوا، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور اسی طرح سے اگر آپ قرآن کی بھی بات کریں تو قرآن کی اطاعت سے قرآن جو ہے وہ خود بھرا پڑا ہے۔ تو اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دو ائمہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اچھا، کیا قرآن میں جو ہے وہ اس کے بس امام کا صرف یہی معنی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو قرآن جب اس معنی میں، جس معنی میں امام آج ہمارے یہاں اہل تشیع حضرات لیتے ہیں امامت کا کانسیپٹ، جب اس کی بات کرتا ہے اس معنی میں امام مراد لیتا ہے، تو اس سے مراد صرف جو ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے۔ اچھا، امام کا معنی ہے پیشوا۔ پیشوا کبھی سیاسی ہوتا ہے، رہنما کبھی سیاسی ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، اور کبھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے۔ تو جب قرآن ایسے امام کی بات کرتا ہے جو منصوص من اللہ ہے، تو اس سے مراد نبی، رسول یا پھر اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ وہ ہر دور میں اللہ نے بھیجے ہیں دو امام۔ جب قرآن ایک عمومی معنی میں امام کی بات کرتا ہے، پیشوا کے معنی میں، جیسے قرآن مجید نے اس معنی میں بھی اس کو استعمال کی ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں، یہ آیت ہے سورہ ہجر کی 79، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ دو بستیوں کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ وہ ایک شاہراہ عام کے اوپر تھی۔ امام مطلب شاہراہ عام، وہ بھی عام شاہراہ، لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے ایک رہنما کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی میں قرآن نے اس کو استعمال کیا۔ اسی طرح سے جب عمومی معنی میں امام کا لفظ استعمال ہوا سورہ فرقان میں 74 نمبر آیت میں، تو وہاں کیا ہے کہ عام لوگوں کی دعا یہ بیان کی گئی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ عمومی معنی میں یہ امامت سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ مطلب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 12 لوگوں کے لیے ہی یہ بات کی گئی کہ وہ
جو ہے وہ یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ متقین کا امام بنائے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عمومی معنی میں امام کا لفظ ہے، قرآن نے اس کو ائمہ کفر کے لیے بھی استعمال کیا ہے سورہ توبہ میں، جیسے آیت نمبر 12 میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمہ کفر سے جو ہے وہ قتال کرو۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص میں آیت نمبر 41 میں وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ائمہ نار کی بات جو ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، خاص طور پہ جب آل فرعون نے ان کو دبایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، تو یہاں پہ بھی امام سے مراد کیا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ۔ بیٹے یہ دروازہ بند کر۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں مطلب ہمیں ایسے بہت سے مقامات ملتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے قرآن نے امام کے لفظ کو دو معنی میں استعمال کیا۔ جب ہم ڈیوائن امامیٹ کی بات کرتے ہیں، الوہی امامت کی، تو وہاں قرآن بالکل واضح ہے، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بس یہ دو امام اللہ نے مطلب موجود ہے، امامت آج بھی موجود ہے۔ امام ہمارے لیے کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی اور رسول چلا گیا، نبی اور رسول کے بعد جو نبی اور رسول نے اپنا امام مقرر کر دیا، جو حجت خدا بندی ہے، جو مفترض الطاعہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی اطاعت میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے بائنڈنگ ہے، تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد جو امامت ہے قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا، وہ ائمہ کفر کی اصطلاح بھی ہے، ائمہ نار کی بھی ہے، ائمہ ہدا کی اصطلاح بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے، لیکن وہاں پہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جیسے ائمہ کفر ہیں اسی طرح سے ائمہ ہدا بھی ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 11 جگہ پہ تو غیر مشروط اطاعت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لیکن جہاں اولی الامر کی بات آئی تو وہاں کیا بات کی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو گویا کہ پولیٹیکل لیڈر کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن وہ جو سیاسی امام ہے اس کی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، وہ اطاعت کنڈیشنل ہے ان دو اماموں کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امامت کا کانسیپٹ جو قرآن میں ہے تو وہ دو طرح سے ہے، اور یہی جو امامت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو دوسرے والا کہ امامت جو ہے وہ سیاسی معنوں میں امامت، تو یہ ہمیں شیعہ کتب میں مصادر میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ٹرم میں گفتگو کریں گے کہ وہاں اسی معنی میں جو ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو لفظ کو استعمال کیا، امامت اور وصیت کو۔ جزاکم۔ مائکروفون آپ کا آف ہے جناب۔ حسن اللہ یاری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی اب آواز آ گئی، اب صحیح ہے۔ جی میرے پاس نا وہ ٹائمر میں لے کے اس نے انتظام کر لیا، پہلے والا وہ میرا سیل، تو آپ کے پاس لگا ہوا تھا ٹائمر؟ ٹائمر لگا تھا جی، اسکرین پہ لگا تھا۔ جی بسم اللہ کریں، آپ جو شیخ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، آپ پلیز شروع کیجیے۔ جی سر، تھینک یو۔ ٹائمر میں نے بھی لگا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، بہت شکریہ آپ سب ناظرین کا، اور ڈاکٹر صاحب کے ارشادات کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے امامت اور منصوص من اللہ ہونا۔ میرے محترم ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن کی کچھ آیات پڑھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل شیعہ کانسیپٹ اور نظریے کے موافق ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی امام ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کی ان آیات کو اگر آپ پڑھیں، ہر آیت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جعل امامت اللہ کی جانب سے ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے امامت کو، آپ نے سورہ بقرہ کا 124 پڑھی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ آپ کیسے کہتے ہیں نبوت اور امامت برابر ہیں، جب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے گئے، سخت امتحان لیے گئے، اس میں پاس ہو گئے تو پھر ان کو امامت ملی ہے، نبوت کے بعد ان کو امام بنایا گیا۔ تو یہ ایکول نہیں ہے، پہلی بات یہ قرآن کا نص ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وہ من ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کو بھی ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگنے کیا میرے اولاد کو بھی امامت ملے گی یا نہیں ملے گی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگوں کے اختیار کی، جب نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
وہ خود کسی کو امام نہیں بنا سکتا تو لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے کہا لا ینال عہدی، امامت میرا عہدہ ہے. جب آپ ان آیات کو پڑھ رہے ہیں تو بالکل آپ ان باتوں کو پوری طرح پڑھ لیجئے نا، کہ اگر مانتے ہیں کہ امامت کا جعل اللہ کی جانب سے ہے، نبی حتیٰ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے وہ ابراہیم خلیل کیوں نہ ہو، اور پھر یہ عہدہ الہی عہدہ ہے، تو اور پھر یہ سب شیعہ عقیدہ کے موافق ہے، تو پھر یہ امت کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو امام بنا دیں، اور پھر یہ امت کے کام ہے ہی نہیں. جب یہ عہد اللہ کا عہد ہے تو پھر وہ کسی کو امام نہیں بنا سکتے. وَلَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، پھر ظالم امام نہیں بن سکتا. دیکھیں غیر معصوم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، کسی نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے. غیر معصوم ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرے. تو لذا غیر معصوم، اللہ تعالیٰ نے غیر معصوم کی امامت ہمیشہ کے لیے باطل کر دی، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے قرآن مجید کی روح سے، اور دوسرے آیات بھی جو آپ نے پڑھے. اور اس کے بعد آپ نے کہا